دہلی دنیا کے عظیم تاریخی دارالسلطنتوں میں سے ایک ہے۔ یہ کئی بار لٹی، اجڑی اور بسی، لیکن اس کی آن بان اور شان کبھی ختم نہیں ہوئی۔ کبھی پانڈووں نے یہاں حکومت کی تو کبھی موریوں نے، کبھی تومروں نے تو کبھی راجپوتوں نے، یہاں تک کہ جب دلی سلطنت قائم ہوئی تو اس کے سلاطین نے بھی اسے ہی اپنا پائے تخت بنایا۔ مغلیہ دور میں بھی دہلی کی اہمیت اپنی جگہ مسلم رہی۔ جب انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی تو انہوں نے بھی دہلی کو ہی اپنا پائے تخت بنایا۔ اس طرح دہلی مختلف تہذیب و تمدن کا سنگم ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ ملک ہندوستان کی ملی جلی تہذیب کا گہوارہ ہے، جہاں رنگا رنگ گنگا جمنی تہذیب کی ہر ممکن جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ زمانے قدیم سے آتے رہے حکمرانوں نے یہاں اپنے فن تعمیر کی چھاپ چھوڑی ہے۔ یہاں بے شمار مسجدیں، قلعے، مزارات اور دیگر تاریخی عمارتیں موجود ہیں جو اس کی درخشاں تاریخ کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں کے آرٹ اور آرکیٹیکچر کی اہمیت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے یہاں کی 1200 عمارتوں کو ہیریٹیج بلڈنگ کا درجہ دیا ہے۔ اسی لیے دہلی کو قدیم اور عہد وسطیٰ کی عمارتوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا 8واں اور ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے، جہاں 11 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ آج دہلی نہ صرف شمالی ہند کا سب سے بڑا کمرشل سینٹر ہے، بلکہ دنیا کا 7واں سب سے مہنگا شہر بھی ہے۔ جہاں ایک طرف ہندوستان کی سب سے بڑی ریٹیل انڈسٹری یہی ہے، وہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، ہوٹل انڈسٹری، بینکنگ، میڈیا اور ٹورزم جیسی سب سے بڑی سروس انڈسٹری بھی یہیں پائی جاتی ہے۔ پرانی دہلی کی زردوزی، زری ساڑی، مینا کاری، زیورات اور دلہن کی زیب و آرائش کے سامان کے لیے پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ 12ویں صدی کے اخیر تک شمالی ہندوستان میں جو مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، ان میں ملکی اور بیرونی فن تعمیر میں مماثلت پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ اس لیے ان مساجد کی عمارتوں میں مقامی رنگ و آہنگ چھایا ہوا ہے۔ لیکن 13ویں صدی کے آغاز پر جو مساجد تعمیر ہوئیں، ان میں مسلم فن تعمیر کا حصہ نمایاں نظر آتا ہے۔ نہ صرف عمارت سازی بلکہ نقش و نگار میں بھی حیرت انگیز تبدیلی ملتی ہے۔ رفتہ رفتہ مساجد کی ساخت اور حیت میں بھی تبدیلی رونما ہوئی۔ فیروز شاہ تغلق کے عہد میں مساجد کی تعمیر کا فن جس سادگی کی طرف مائل ہوا، آنے والے 150 سال میں سیدوں، لودھیوں اور سوریوں نے اس میں کافی تنوع پیدا کر دیا۔ اس کے بعد آیا دور مغلیہ، جو ہندوستان کے فن تعمیر کی تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ شروع کے 3 بادشاہوں ہمایوں، بابر اور اکبر کے دور میں بہت زیادہ تعمیر مسجد پر کام نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کا زیادہ تر وقت سیاسی مقابلہ آرائیوں میں گزر گیا۔ لیکن دور جہانگیری اور شاہ جہانی کی مساجد میں فن کی جو باریکی اور دلکشی ملتی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا سب سے روشن نمونہ جامع مسجد دہلی ہے۔ جامع مسجد دہلی ہندوستان کی
سب سے عظیم الشان مسجد ہے۔ یہ ایک تاریخی مسجد ہے جو 1656 عیسوی میں بن کر تیار ہوئی۔ جامع مسجد دہلی ہندوستان کی خوبصورت ترین مسجدوں میں ایک مسجد ہے۔ یہ دہلی کے بہت مشہور علاقے لال قلعہ، چاندنی چوک سے بہت قریب، بلکہ ان کے مقابل لال قلعہ کے بالکل سامنے یہ مسجد واقع ہے۔ اس کو ہندوستان کے مشہور مغل فرمانروا شاہ جہاں نے 1556 عیسوی میں تیار کروایا تھا۔ مزدوروں کی ایک بڑی تعداد نے 5-6 سال کی مدت میں محنت و جاں فشانی کے ساتھ اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ مسجد اپنی دلکشی، رعنائی، خوبصورتی کے پہلو سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی تعمیر میں 5000 کاریگروں نے دن رات 6 برسوں تک محنت کی۔ اس وقت اس مسجد کو بنوانے میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ جامع مسجد کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا، جو محبت کی نشانی تاج محل کے بھی معمار تھے۔ اسی لیے اس کو مسجد جہاں نما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جامع مسجد پرانی دہلی کی گنجان آبادی اور مشہور چاندنی چوک کے پاس واقع ہے۔ یہ لال قلعے سے 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ علاقہ ہر طرح کے ٹرانسپورٹیشن سے مکمل طور پر مربوط ہے۔ ہندوستان کی بڑی بڑی تجارتوں کا یہ گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے گھنی آبادی والے علاقوں میں سے ایک یہ علاقہ دہلی میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ مسجد جیسا کہ ہم لوگ واقف ہیں کہ بہت ہی گنجان آبادی اور بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں واقع ہے۔ جب مسجد تعمیر ہوئی ہوگی 1556 میں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہاں یہ اتنی آبادی نہیں رہی ہوگی، بہت کم آبادی رہی ہوگی، لیکن اب تو چاروں طرف، یعنی بالخصوص 3 طرف، شمال میں بھی اور مغرب میں بھی اور جنوب میں ایک گھنی آبادی ہے۔ بہت مشہور بازار جامع مسجد کے بالکل نیچے اردو بازار ہے، جو اصلاً تو کتابوں کا مرکز ہے، اور دیگر چیزیں بھی۔ تو اس طرح سے یہ علاقہ سیاحوں کا، خرید و فروخت کرنے والوں کا، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ایک بہت ہی پرکشش مجمع رہتا ہے۔ دہلی کی جامع مسجد ایک پہاڑی نما اونچی جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ مسجد تک پہنچنے کے 3 راستے ہیں: شمالی گیٹ، جنوبی گیٹ اور مشرقی گیٹ۔ شمالی دروازے تک پہنچنے کے لیے 39 زینے طے کرنے پڑتے ہیں۔ جنوبی دروازے کی طرف 33 زینے ہیں، جبکہ مشرقی دروازے کی جانب 35 زینے بنے ہوئے ہیں۔ اتنے سارے زینوں سے اس کی اونچائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شاید آپ نے مسجد دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں 3 دروازے ہیں، شمال کی طرف، مشرق کی طرف اور جنوب کی طرف۔ عام طور پر نمازی اب جنوبی دروازے سے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جو 30 سے زیادہ سیڑھیاں چڑھ کے مسجد پر پہنچتے ہیں۔ یہ صورت مشرقی دروازے اور شمالی دروازے کی بھی ہے کہ 30 سے زیادہ زینے یعنی سیڑھیاں چڑھ کر ہی نمازی مسجد تک پہنچتے ہیں۔ مشرقی دروازے سے مسجد کی خوبصورتی، اس کی عظمت، اس کا وقار دیکھتے ہی بنتا ہے۔ یہ تمام سیڑھیاں لال پتھر کی بنی ہوئی ہیں جو عابدوں کو مسجد تک پہنچاتی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے اسی دروازے سے آیا کرتے تھے۔ آج بھی
عام دنوں میں صرف شمالی اور جنوبی دروازہ کھلا رہتا ہے، جبکہ مشرقی دروازہ بند رہتا ہے۔ جامع مسجد کا ڈیزائن ایک ایرانی آرکیٹیکٹ استاد خلیل نے تیار کیا تھا، جو اپنے وقت کے ایک بہترین شاہی مغل آرکیٹیکٹ تھے۔ مسجدیں تو عام طور پر بڑے اہتمام سے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ مسجد ہم کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ شاہ جہاں نے اس وقت جو ممکن حد تک دلکشی اور رعنائی کا ذریعہ ہو سکتا تھا وہ سب حاصل کیا، فراہم کیا، اور اس خدا کے گھر کو، جو عظمت والا گھر ہے، اس کو خوبصورت بنانے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں خود لال قلعے سے جمعہ کی نماز کے لیے بڑے اہتمام سے مشرقی دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے تھے، اور اس زمانے میں یا قلعے سے لے کر مسجد تک ایک راستہ تھا جو اب اس طرح تو باقی نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی شکل اس کی بہرحال ابھی بھی موجود ہے۔ ہندو اور مغلیہ طرز تعمیر کے امتزاج کا یہ ایک شاندار نمونہ ہے۔ مسجد اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس میں 25,000 لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لال قلعے کے سامنے سے اگر آپ مسجد کی طرف آئیں، رخ کریں اور داخل ہوں مسجد میں، تو اس کا جلال، اس کی خوبصورتی، اس کی رعنائی، اس کی دلکشی غیر معمولی محسوس ہوتی ہے۔ پھر آپ مسجد میں اندر داخل ہوں تو آپ دیکھیں گے ایک بڑا صحن مسجد کا ہے۔ مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک بہت بڑا صحن ہے، اور پوری مسجد میں کم و بیش 25,000 نمازی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کے تینوں جانب کھلے کمانوں والے کھمبوں کی لائنیں ہیں، جس کے مرکز میں ایک انتہائی بلند و بالا گیٹ وے ہے۔ مسجد 50 میٹر لمبی اور 27 میٹر چوڑی ہے۔ اس عالی شان مسجد کی 3 گنبدیں ہیں۔ گنبد سفید ماربل کے بنے ہوئے ہیں، جن پر کالے ماربل کی دھاری دار لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ گنبد کے سب سے اوپری حصے میں سونے کی کیپ لگی ہوئی ہے، اور ان میں 130 زینے ہیں۔ اس میں بھی سفید سنگ مرمر اور لال پتھر کا استعمال ہوا ہے۔ مسجد کے گنبد کے ٹھیک نیچے ایک بہت بڑا ہال ہے۔ اس کے 7 محرابی دروازے ہیں۔ کمر کی اونچائی تک یہ ماربل کے بنے ہیں۔ مسجد کی اصلی عبادت گاہ 61 میٹر لمبی اور 27 میٹر چوڑی ہے۔ اس میں داخل ہونے کے 11 محرابی دروازے ہیں۔ مرکزی دروازہ بنسبت کافی چوڑا اور اونچا ہے، جس کے اوپر 2 میناریں اور ایک گنبد ہے۔ مسجد سے متصل ہی کچھ قبریں بھی ہیں، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی قبر بھی یہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک بہت اہم بات تاریخی ہے، وہ یہ کہ اس عظیم الشان مسجد کی امامت کے لیے شاہ جہاں بادشاہ نے یہ اہتمام کیا کہ اس زمانے میں مشہور علماء کا مرکز تھا سمرقند و بخارا۔ بادشاہ نے بخارا کے فرمانروا سے کہا جاتا ہے کہ خواہش کی کہ ایک اچھی شخصیت کو مسجد کی امامت کے لیے یہاں بھیجیں۔ چنانچہ امام عبدالغفور صاحب جو مسجد کے پہلے امام تھے، وہ بخارا سے یہاں تشریف لائے، اور اس وقت سے اب تک اسی بخارا کے اس بخاری خاندان میں مسجد کی امامت قائم ہے۔ جامع مسجد سیر و سیاحت کے لیے گرمی کے دنوں میں صبح 7 بجے سے دن کے 12:15 بجے تک، پھر دوپہر کے 1:45 سے شام کے 6 بجے تک کھلی رہتی ہے۔
سردیوں میں یہ 8:30 بجے تک کھلتی ہے اور دن کے 12:15 بجے تک بند ہوتی ہے۔ دوپہر 1:45 بجے اسے پھر کھول دیا جاتا ہے اور 5 بجے شام میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے 2 گھنٹوں تک اندر سیاحوں کا آنا ممنوع ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی چند مساجد میں سے ایک ہے جہاں عورتیں سیر و سیاحت کے لیے داخل ہو سکتی ہیں، لیکن مسجد کے اندر جانے کے کچھ آداب ہیں، جیسے اپنے سروں کو ڈھکنا پڑتا ہے، جوتے اتارنے پڑتے ہیں اور پیر دھو کر ہی اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ مسجد کے شمالی گیٹ پر کپڑے کرائے پر بھی ملتے ہیں، جسے پہن کر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ یہاں اکتوبر سے مارچ تک ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی زبردست بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے۔ مسجد میں داخلہ فری ہے۔ مسجد کے مینار پر چڑھ کر آپ دہلی پر ایک خوبصورت طائرانہ نظر ڈال سکتے ہیں۔ اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ ایک مینار سے عام طور پر ٹورسٹ اوپر کی منزل پر جاتے ہیں، جہاں سے دلی اور نئی دلی کے دور دراز مقامات کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے لال قلعہ اور نئی دہلی کے کچھ اہم اور خوبصورت مقامات دیکھتے ہی بنتے ہیں۔ سر لیٹن، جنہوں نے دہلی کو پلان کیا تھا، نے پارلیمنٹ ہاؤس اور کناٹ پلیس کو جامع مسجد کی لائن پر رکھا ہے۔ مسجد کے اطراف میں ہی مشہور و معروف مینا بازار ہے، جہاں لوگ خریداری میں مشغول نظر آتے ہیں۔ نزدیک ہی اردو بازار ہے، جہاں ہر طرح کی کتابیں چھپتی اور فروخت کی جاتی ہیں۔ جامع مسجد کے چاروں طرف روزمرہ کی تمام چیزوں کا تجارتی مرکز ہے، جہاں سے ہول سیل اور ریٹیل کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔